بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سیکھیں گے تشبیہ کے بارے میں. ٹھیک نا پختو بگو لگا خیر ہے. تو آج ہم سیکھیں گے تشبیہ کے بارے میں. سب سے پہلے تو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم تشبیہ کیوں دیتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے. تو تشبیہ دینے کے مقاصد میں یہ باتیں شامل ہے. ایک تو یہ کہ سننے والے کو یعنی سامع کو پوری جو آپ کا پورا مقصد ہوتا ہے وہ اچھی طریقے سے اور بہت جلدی اس کے ذہن نشین ہو جائے, یعنی وہ آپ کی بات کو جلدی سمجھ جائیں. مثال کے طور پر اگر آپ کسی بندے کو کہہ دیں کہ یہ پانی میٹھا ہے, یہ پانی میٹھا ہے, تو اتنا تو اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ پانی میٹھا ہے, لیکن اسے یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ پانی کتنا میٹھا ہے. اس کی بجائے اگر آپ اسے یہ کہہ دیں کہ یہ پانی شہد کی طرح میٹھا ہے تو وہ بہت جلد اس کی مٹاس کی حد کو بھی محسوس کرے گا, کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز کا نام سن لیا شہد, کہ اس کا مٹاس اس درجے, وہ جو شہد میں جو مٹاس کا درجہ ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی سمجھ جائے گا کہ یہ پانی کتنا میٹھا ہے. ایک مقصد یہ ہو گیا تشبیہ کا کہ کوئی سامع آپ کی بات کو فوراً اور آسانی سے سمجھ جائے. دوسرا مقصد جو تشبیہ کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بات میں اور کلام میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. تو ان دو وجوہات کی وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے. بات کو یا کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اپنا مقصد دوسرے یعنی سامع کو بآسانی سمجھانے اور ذہن نشین کرانے کے لیے تشبیہ استعمال ہوتی ہے. تیسری بات وہ یہ کہ جب آپ لوگ تشبیہ دیتے ہو کسی ایک چیز کی کسی دوسری چیز کے ساتھ تو دونوں میں ایک صفت کا مشترک ہونا لازمی ہے. آپ ایسی چیز کی تشبیہ دوسری چیز سے دیں گے کہ دونوں میں ایک قدر مشترک یعنی ایک صفت مشترک ضرور ہوگا. کیا ہوگا؟ دونوں چیزوں میں یعنی مشبہ اور مشبہ بھی دونوں میں ایک صفت مشترک ضرور ہوگا. یعنی یا تو ان میں بہادری ہوگی دونوں چیزوں میں. جب آپ کسی ایک چیز کی تشبیہ دوسری چیز کے ساتھ دیتے ہیں تو یا تو دونوں میں بہادری کی صفت ہوگی یا بزدلی کی ہوگی, یعنی کوئی ایک قدر مشترک ان میں ضرور ہوگا. لیکن فرق یہ ہوگا کہ ایک میں وہی صفت ادنا درجے میں ہوگی اور دوسرے میں وہی صفت اعلیٰ درجے میں ہوگی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک میں صفت ادنا درجے میں ہوگی اور ایک میں صفت اعلیٰ درجے میں ہوگی. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم کیا کریں گے, ادنا درجے کی چیز کی ادنا صفت والی چیز کی تشبیہ ہم اعلیٰ درجے والی صفت رکھنے والی چیز کے ساتھ دیں گے. مثال کے طور پر جیسے ہم نے یہ بات کی کہ یہ پانی شہد کی طرح میٹھا ہے, تو پانی میں بھی مٹاس ہے شہد میں بھی مٹاس ہے, لیکن ایک میں مٹاس کا درجہ کم ہے اور دوسرے میں مٹاس کا درجہ زیادہ ہے. تو ہم نے کیا کیا, پانی کی مثال دی, ہم نے پانی کی تشبیہ کس چیز کے ساتھ دی, شہد کے ساتھ. پانی میں کم اور وہی صفت شہد میں زیادہ ہے. تو ہمیشہ کم صفت والی چیز کی تشبیہ جب آپ دیں گے تو اعلیٰ صفت والی چیز کے ساتھ دیں گے. یہ بات ذہن نشین ہو گئی. تیسری بات ایک جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس میں غلو پایا جاتا ہے, تشبیہ میں غلو پایا جاتا ہے. غلو کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا, کسی چیز کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا. اب مثال کے طور پر جو مثال ہم نے آپ کو دی ہے کہ یہ پانی شہد کی طرح میٹھا ہے, تو پانی چاہے جتنا بھی زیادہ میٹھا ہو جائے وہ شہد کی مٹاس جیسا مٹاس نہیں رکھتا. پانی جتنا بھی میٹھا ہو جائے وہ شہد کی مٹاس تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس میں غلو یعنی حد کو کراس کر کے کسی چیز کی بہت زیادہ تعریف یا بہت زیادہ تعریف کرنا یا بہت زیادہ برائی بیان کرنا. صحیح ہے. تو جب کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی یعنی صفت کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ایک چیز ہے اس میں کوئی صفت ہے
تو آپ اسے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ چیز تو ایسا ہے جیسا کہ وہ فلانا چیز، ٹھیک، اور دونوں میں کیا ہے، وہ صفت مشترک ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں پر مثال دی کہ پانی اور شہد، تو پانی میں بھی مٹاس اور شہد میں بھی مٹاس، تو اس لیے ہم نے مٹاس کی وجہ سے کیا کیا، پانی کو شہد جیسا کہہ دیا، جیسا ہم نے مثلا یا یہاں پر یہ لے، احمد شیر کی طرح بہادر ہے، احمد شیر کی طرح بہادر ہے، تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ دونوں چیزوں میں قدر مشترک یا صفت مشترک ضرور ہونا چاہیے۔ اب اگر احمد ڈرفوک ہو اور آپ اس کی تشبیہ شیر کے ساتھ دیں گے تو یہ بالکل غلط ہوگا، لیکن اگر احمد واقعی بہادر ہو اور پھر آپ اس کی تشبیہ شیر کے ساتھ دیں گے تو پھر یہ تشبیہ صحیح ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، احمد شیر کی طرح بہادر ہے، تو ہم نے احمد کی تشبیہ دی کس چیز کے ساتھ، شیر کے ساتھ، کس وجہ سے، بہادری کی وجہ سے، کیونکہ شیر بھی بہادر ہے، احمد بھی بہادر ہے۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک چیز میں یہ صفت جس کی وجہ سے آپ تشبیہ دیتے ہیں، ایک چیز میں وہ صفت کم درجے میں ہوگی، دوسری چیز میں وہ صفت زیادہ درجے میں ہوگی۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں تو شیر میں یہ صفت زیادہ ہے، احمد میں یہ صفت کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے احمد کی تشبیہ دی کس کے ساتھ، شیر کے ساتھ۔ یا ہم نے یہاں پر یہ جو مثال لکھا ہے، پانی شہد کی طرح میٹھا ہے، تو پانی چاہیے جتنا بھی میٹھا ہو جائے وہ شہد کی مٹاس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب تشبیہ کے ارکان کتنے ہیں، یعنی تشبیہ کتنی چیزوں سے مل کر بنتی ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے 5 ارکان ہوتے ہیں، 5 چیزیں تشبیہ میں شامل ہوتے ہیں جو مکمل تشبیہ ہوتی ہے۔ اس میں ایک ہوتا ہے مشبہ، یعنی جس چیز کی تشبیہ دی جاتی ہے، مثال کے طور پر یہاں پر احمد یہ مشبہ ہے، پانی یہاں پر مشبہ ہے، اس کی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مشبہ بھی یعنی وہ چیز جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، تو یہاں پر ہے شیر اور یہاں پر ہے شہد۔ اب وجہ تشبیہ کیا ہے، وجہ تشبیہ وہ وجہ ہے جو دونوں چیزوں کو، جو ایک چیز کو آپ اس کی وجہ سے دوسری چیز کے مانند قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہاں پر ہے بہادری اور یہاں پر ہے مٹاس، تو وجہ تشبیہ یہاں پر کیا ہوا، بہادری، اور اس جملے میں پانی شہد کی طرح میٹھا ہے، اس میں ہوا مٹاس، یہ ہو گیا وجہ تشبیہ، تیسرا رکن۔ اور چوتھا رکن جو اس کا ہے حرف تشبیہ، تو حرف تشبیہ وہ کیا ہے، مانند، مثل، کی طرح، یہ ساری الفاظ جو ہے یہ حروف تشبیہ ہے۔ اور 5واں جو رکن ہے تشبیہ میں وہ ہے غرض تشبیہ، یعنی وہ مقصد جس کی وجہ سے آپ تشبیہ دیتے ہیں اور وہ مقصد واضح کرنا چاہتے ہیں، یعنی جس چیز کے لیے آپ تشبیہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا مقصد ہے احمد کی بہادری کو ظاہر کرنا، اور یہاں پر ہمارا مقصد ہے پانی کی مٹاس کو ظاہر کرنا۔ تو یہ 5 ہو گئے تشبیہ کے ارکان۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم۔